برکت، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے چند ہفتوں پہلے یہودا کے خط کو ورس بائی ورس سٹڈی کرنا شروع کیا تھا، اور ابھی تک ہم لوگ صرف ورس 6 تک سٹڈی کر چکے ہیں، اور آج ہم ورس 7 کو دیکھیں گے، اور 7ویں آیت کو میں آپ کے لیے دوبارہ سے پڑھنا چاہتا ہوں، پلیز غور سے سنیں۔ 7ویں آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، اسی طرح سدوم اور عمورہ اور ان کے آس پاس کے شہر جو ان کی طرح حرام کاری میں پڑ گئے اور غیر جسم کی طرف راغب ہوئے، ہمیشہ کی آگ کی سزا میں گرفتار ہو کر جائے عبرت ٹھہرے۔ آمین۔ یہاں پر ہم نے پچھلے ہفتے میں دیکھا تھا کہ ڈونٹ لوز یور سیلویشن، اور کلام مقدس میں سے ہم نے دیکھا تھا کہ خدا نے جب فرشتوں کو نہیں چھوڑا تو کیا خدا ہمیں چھوڑے گا؟ خدا نے ان کو ان کے مقام سے گرا دیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ خدا نے نہ صرف فرشتوں کو نہیں چھوڑا بلکہ سدوم اور عمورہ کے تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی بدکاری اور حرام کاری کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ون سیوڈ فار ایور سیوڈ کی تھیری پر ایمان رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جب آپ بچا لیے گئے ہیں تو پھر آپ کو نجات مل گئی، آپ جو کچھ مرضی کریں کچھ نہیں ہوگا، آپ خدا کی بادشاہی میں جائیں گے، جو کہ گمراہی ہے۔ اور میں نے پچھلے ہفتے میں آپ کو بتایا تھا کہ جو نجات کا عمل ہے وہ ایک پروسیس کا نام ہے، ایک عمل کا نام ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے ہفتے کہ ہم خدا کے غضب سے پہلے سٹیج میں بچائے گئے ہیں، دوسرے سٹیج میں ہم گناہ سے بچائے جا رہے ہیں۔ ابھی ہم مکمل طور پر گناہ پر غالب نہیں آئے ہیں لیکن غالب آ رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی اس بات کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ ذرا اس دن کے اوپر نگاہ کر کے دیکھیں جس دن آپ نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا تھا، اس سے پہلے آپ کی زندگی کیسی تھی، اور آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد آج آپ کی زندگی کیسی ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ اپنی زندگی میں ایک چینج ضرور دیکھتے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہ کے زور سے بچائے جا رہے ہیں، اور پھر لاسٹ سٹیج میں ہم موت سے بچائے جائیں گے، یعنی فار ایور کے لیے، پھر موت کا ہم پر کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم جانتے ہیں کلام مقدس میں کہ نجات ایک پروسیس کا نام ہے، ایک عمل کا نام ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے خداوند کو قبول کر لیا تو پھر آپ نجات پا گئے، بس ختم۔ یاد رکھیں نجات جو ہے وہ ایمان سے ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ اپنی نجات کو حاصل نہ کریں، آپ حاصل کر کے پھر اس کی حفاظت بھی کریں۔ یہ نہیں کہ نجات کو پا کے پھر آپ جس طرح کے مرضی گناہ کریں اور آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے میں خدا کی بادشاہی میں جاؤں گا، نہیں۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ ہمیں اس نجات کی حفاظت کرنی ہے، اور پچھلے ہفتے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ڈونٹ لوز یور سیلویشن جسٹ بیکاز آف یور فیملی، آپ اپنی جاب کی وجہ سے، اپنی نوکری کی وجہ سے، اپنے روپے پیسے کی وجہ سے، اپنی اولاد کی وجہ سے، یا اپنی خواہشات کی وجہ سے اس نجات کو ہرگز کھوئے نہ جو خداوند نے آپ کے لیے رکھی ہے۔ آج ہم آیت 8ویں کو دیکھیں گے۔ تو بھی یہ لوگ بھی اپنے وہموں میں مبتلا ہو کر ان کی طرح جسم کو ناپاک کرتے اور حکومت کو ناچیز جانتے اور عزت داروں پر لعن طعن کرتے ہیں۔ کلام مقدس یہاں پر بیان کرتا ہے کہ ان کی تباہی اور بربادی کا سب سے جو بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جسم کو ناپاکی کے حوالے کیا، انہوں نے ناپاکی کے کام کیے، طبعی محبت کو انہوں نے خداوند کے جلال کو کیڑوں اور مکوڑوں کی شکل میں بدل ڈالا۔ اور کلام مقدس میں لکھا، اگر آپ رومیو کے نام خط میں پڑھ کر دیکھیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا کہ نالائق حرکتیں کریں۔ یاد رکھیں میرے عزیزو، جب ہم خدا کے ساتھ دیندار اور وفادار نہیں ہوتے، جب خدا ہمیں بار بار تنبیہ کرتا ہے لیکن اس کے باوجود جب ہم خدا کی آواز نہیں سنتے تو پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ خدا ہمیں چھوڑ دیتا ہے، خدا ہمیں چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ جو کچھ مرضی کرو۔ کلام مقدس میں لکھا پھر وہ ہمیں ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ پیدائش کی کتاب کو پڑھ کر دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب خدا نے انسان کو بنایا تو خدا انسان کو پیدا کر کے معلول ہوا۔ معلول ہونے کا مطلب پچھتانا نہیں ہے، اور آلریڈی یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ معلول ہونے کا مطلب ہے غم کرنا، افسوس کرنا، ماتم کرنا۔ تو یاد رکھیں خدا کبھی بھی کوئی بھی کام کر کے پچھتاتا نہیں ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ رومیو کے نام خط میں ہی لکھا ہے کہ انسانوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے لیے انسانوں جیسے دیوی دیوتا بنا لیے، وہ انہوں نے خدا کے جلال کو
जानवरों के साथ बदल डाला, कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला, परिंदों की सूरत में बदल डाला और परिंदों जैसे अपने लिए खुदा बना लिए। आज हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो इंसानों को देवी देवता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो जानवरों की पूजा करते हैं, जानवरों को अपना खुदा मानते हैं जैसे गाय है। बहुत सारे लोग हैं जो कीड़े मकोड़ों को अपना खुदा मानते हैं, जैसे कि सांप की परस्तिश की जाती है, पूजा की जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परिंदों को अपना खुदा मानते हैं। अगर आप अफ्रीका में चले जाएं तो वहां पर ईगल को गॉड माना जाता है। तो याद रखें मेरे जो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उन्होंने खुदा के जलाल को फानी चीजों के साथ बदल डाला। तो इसलिए मेरे जो अगर हम खुदा के जलाल को फानी चीजों के साथ बदलेंगे तो जैसे वो हलाक हुए तो हम भी उसी तरह हलाक होंगे। जैसे वो तबाह बर्बाद हुए हम भी तबाह बर्बाद होंगे। जैसे वो खुदा के जलाल से महरूम हुए वैसे ही हम भी खुदा के जलाल से महरूम हो जाएंगे। जैसे वो अब्दी हलाकत के फर्जंद ठहरे वैसे ही फिर हम भी अब्दी हलाकत के फर्जंद ठहरेंगे। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद चाहता है कि हम गुमराह ना हों, हम उस राह रास्ते भटक ना जाएं, हम पाकीज़गी के दामन को कभी छोड़ ना दें, गुनाह भरी जिंदगी बसर ना करें, बल्कि खुदा के साथ देनादारी और वफादारी में जिंदगी बसर करें। क्योंकि जिस्म की नापाकी जो है वो सबसे ज्यादा तबाही और बर्बादी का बायस बनती है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ऐसा शख्स जो है जो जिस्म का गुनाह करता है वो अपने रूह का भी गुनाह करता है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा कि जब खुदा ने मर्द और औरत को बरकत दी तो खुदा ने उन्हें कहा कि वो दोनों एक तन होंगे, वो एक जिस्म होंगे। और याद रखें, हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशनशिप है दैट इज अ स्पिरिचुअल थिंग। सेक्सुअल एक्ट्स आर अ स्पिरिचुअल थिंग, इट्स नॉट जस्ट अ फिजिकल थिंग। क्योंकि जब एक मर्द और औरत मिलते हैं तो उससे एक रूह पैदा होती है, रूह, क्योंकि दिस इज अ स्पिरिचुअल एक्ट। तो इसलिए तबाही और बर्बादी की तरफ ना जाए। खुदा चाहता है कि हमारा रूह, बदन और जान पाक रहे। जैसे कि यहां पर हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं कि सदूम और अमूरा के लोग और उससे पहले के जो लोग थे वो जिस्म के कामों में पड़कर नापाकी का शिकार हुए। तो मेरे अजीजों, अगर खुदा ने उनको बाज नहीं रखा, उनको नहीं बचाया, तो क्या खुदा मुझे और आपको बचाएगा? हरगिज नहीं। दूसरी बात जो यहां पर हम इस 8वीं आयत में देखते हैं, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब वो जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं तो वो वहमों और वसवसों में पड़े हुए हैं। तो याद रखें, क्या आज हमारी जिंदगियां वहमों और वसवसों से खाली है? हमारी जिंदगियां इनसे भरी पड़ी हैं। और मैं आपको बताऊं, हम इतने ज्यादा वहमी हैं कि हम अपनी खुशी भी किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, अपनी बरकत भी किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। हम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, उसको छुपाने की कोशिश करते हैं कि अगर मैंने ये बरकत अपनी किसी को बता दी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और मुझे याद है थोड़े महीने पहले जब मैंने अपने मॉर्गेज के बारे में शेयर किया था तो मुझे किसी ने कहा कि पास साहब ये तुहानू नहीं दसना चाहिए सारे जिंदे तक तुम घर लै नहीं लेंदे उन्हें तक नहीं दसना चाहिए। मैंने कहा वाह क्यों? कहता है जी लोग हा हा कर दें। तो याद रखें मेरे अजीजों, क्या हमारा खुदा इतना छोटा है कि इंसानों की वजह से अपना इरादा बदलेगा? याद रखें, जो बरकत खुदा मुझे और आपको देना चाहता है वो यकीनी तौर पर आपको देगा और वो बरकत कोई आपसे छीन नहीं सकता। मेरा कल ये रात को ही हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारा हिस्सा है उसका रखवाला खुदावंद है। और हम ज़बूर में भी ये गाते हैं, वो हमारे हिस्से को कभी भी किसी दूसरे के पास नहीं जाने देगा। जो हमारा है वो हमें मिलकर ही रहेगा, चाहे इंसान जो कुछ मर्जी हमारा कर ले। और कलाम मुकद्दस में लिखा है ज़बूर ही में, चाहे आसमान हिल जाए और जमीन सारी समंदर में जा गिरे, खुदावंद हमारे साथ है और वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए मेरे अजीजों, इंसानों से डरने की बजाय खुदा से डरे, लोगों की फिक्र करने की बजाय खुदा की फिक्र करें कि वो हमारे बारे में क्या सोचता है। तो इसलिए अपने वहमों और वसवसों से बाहर निकल आए, क्योंकि आपके वहम और आपके वसवसे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको तबाही और बर्बादी की तरफ ही लेकर जाएंगे, कभी भी आपको बरकत के फर्जंद नहीं ठहराएगा। कभी भी आप खुदावंद में मजबूत नहीं होंगे, क्योंकि वसवसे और वहम जो है वो हमें अंदर से खोखला कर देते हैं। और जब हम रूहानी तौर पर कमजोर होते हैं तो फिर ये वसवसे और ये वहम जो है वो हमारी जिंदगियों को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और फिर हम खुदावंद में बढ़ने की बजाय कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, हम आगे जाने की बजाय पीछे जाना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे अजीजों, गुमराह ना हो, अपने ईमान और अपने तवक्कल पर भरोसा रखें, क्योंकि जब आपका ईमान मजबूत होगा, जब आपका यकीन और भरोसा खुदावंद पर बना रहेगा तो फिर कोई चीज, कोई शख्स आपका नुकसान नहीं कर सकता। कैन यू से आमीन?
تیسری بات جو اس 8ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں وہ ہے کہ وہ جو ہیں جو ایسے لوگ ہیں جو جسم کے اندر زندگی گزارتے ہیں، جسم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جو وسوسوں اور وہموں میں زندگی گزارتے ہیں. تیسری بات ان کے بارے میں لکھی ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اختیار والوں کو ناچیز جانتے ہیں. اختیار والوں کو ناچیز جانتے ہیں. تو یاد رکھیں میرے عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہم خدا کے اختیار کو سمجھیں، اور جس شخص کے ماتحت خدا نے ہمیں رکھا ہے ہم اس کی اتھارٹی کی قدر کریں. لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں الو دا پٹھینو کی پتہ ہے، یہ پاگل ہے، اس کو کیا پتہ ہے. میرے عزیزو یاد رکھیں، اگر ہم اپنی اس اتھارٹی کے اندر نہیں رہتے جس میں خدا نے ہمیں رکھا ہے، تو یاد رکھیں ہم خدا کے خلاف جاتے ہیں. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے اختیارات، حکومتیں جو ہیں وہ خداوند کی طرف سے ہیں، اور اگر کسی شخص نے ہم پر کسی کو مقرر کیا ہے تو وہ خدا ہے. اور جب ہم کسی شخص کے خلاف بولتے ہیں، اپنے لیڈر کے خلاف بولتے ہیں، اپنے پاسٹر کے خلاف بولتے ہیں، یا اپنے باس کے خلاف بولتے ہیں، تو ایکچولی ہم خدا کے خلاف بولتے ہیں، کیونکہ خدا نے اس شخص کو وہاں پر رکھا ہے اور اس کو ہمارے اوپر مقرر کیا ہے. ہم خدا کو ایکچولی الزام دے رہے ہوتے ہیں کہ جو خدا کو کام کرنا چاہیے وہ صحیح نہیں کر رہا. خدا کو کام کرنا نہیں آتا، خدا کو پتہ نہیں کہ کس بندے کو کہاں پر رکھنا ہے. اور میں آلریڈی یہ بتا چکا ہوں کہ بہت دفعہ ہم خدا پر الزام لگاتے ہیں کہ گاڈس مینجمنٹ از کمپلیٹلی رانگ، خدا کو مینجمنٹ نہیں آتی ہے. اور آلریڈی میں نے ایک دفعہ یہ گواہی آپ کے ساتھ یہ سٹوری شیئر بھی کی تھی، بٹ آئی ایم فیسینیٹنگ ٹو شیئر اٹ اگین. ایک دفعہ ایک شخص جو ہے اس نے خدا کے ساتھ کہا خدا تیری مینجمنٹ میں جو بہت غلط ہے، تجھے مینجمنٹ بھی نہیں آتی ہے، تو خدا اپنے آپ کو کہتا ہے. تو اس نے کہا کیسے؟ خدا نے اس سے کہا کیسے؟ تو اس نے کہا خداوند بڑے بڑے جو پھل ہیں، پمپکن ہو گیا، بڑے بڑے جو واٹر میلن ہو گیا، تربوز ہو گیا، یہ سارے بڑے بڑے جو فروٹ ہیں یہ چھوٹی چھوٹی بیل کے ساتھ لگا دیتا ہے، اور اتنے بڑے بڑے درختوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پھل، ایپل، اورنج، چھوٹے چھوٹے پھل جو ہیں وہ اتنی اونچائی پہ لگا دیتا ہے. یہ کیا تیری مینجمنٹ ہوئی؟ ہونا تو یہ چاہیے چھوٹے چھوٹے پھل جو ہیں وہ نیچے لگے ہوں اور بڑے بڑے جو ہیں وہ اوپر ہوں. تو خدا نے کہا ایک دن میں تجھے بتاؤں گا. تو ایک دن وہ ایک پھل کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، اور بیٹھے بیٹھے اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا. جیسے ہی وہ سویا تو اس کے درخت کے اوپر سے ایک پھل گرا اور اس کے ناک کے اوپر گرا، اور وہ اس درد کے ساتھ اٹھا. تو جیسے ہی اٹھا تو اس نے کہا خداوند تیرا شکر ہے، تیری مینجمنٹ سب سے بہترین ہے. اس نے کہا کہ اگر یہاں پر پمپکن ہوتا یا کوئی بڑا فروٹ ہوتا تو آج تو میرا منہ سارا توڑ دیتا وہ. تو یاد رکھیں خدا جو بھی کرتا ہے بہترین کرتا ہے، بیکاز ہز پلانز آر پرفیکٹ. کین یو سے آمین؟ پھر چوتھی بات جو ہم اس 8ویں آیت میں ہی دیکھتے ہیں، اور سوری لیٹ می سے سم تھنگ مور، کہ اختیار والوں کو ایسے لوگ جو ہیں ناچیز جانتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کیوں لوگ جو ہیں وہ اتھارٹی کو نہیں مانتے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اتھارٹی اپنے آپ میں لینا چاہتے ہیں، کیونکہ they are proud, because they feel they are something, they feel that they are better than others. کیونکہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہترین سمجھتے ہیں، اس لیے وہ دوسروں کے تابع نہیں ہوتے ہیں. تو میرے عزیزو خداوند کے کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، اور خداوند ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کو اپنے سے بہتر جانیں. جب ہم دوسروں کو اپنے سے بہتر جانیں گے تو پھر حقیقت میں ہمارے لیے یہ آسان ہو جائے گا کہ ہم اپنے آپ کو کسی دوسرے شخص کی تابع داری میں دے سکیں. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو کہیں گے کہ نہیں میں پرفیکٹ ہوں اور میں سب سے زیادہ بہتر ہوں، میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے، تو پھر یاد رکھیں یہ چیز جو ہے وہ ہماری تباہی اور بربادی کا باعث بنے گی. پھر چوتھی بات جو اسی 8ویں آیت میں بیان کی گئی ہے وہ ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں یہ عزت داروں پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں اور لان تان کرتے ہیں. ان کو صرف بہانہ چاہیے ہوتا ہے کرٹیسزم کرنے کا، کرٹیسائز کرنے کا ان کو بہانہ چاہیے ہوتا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی اچھی یا بری بات میں مل جائے جس کو ہم دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر سکیں، سپریڈ کر سکیں. کیونکہ بیک بائٹنگ کے لیے ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے. اور ایسے لوگ جو ہیں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ عزت دار لوگوں پر الزام لگاتے ہیں. ہم بغیر تحقیق کیے، بغیر حقیقت کو جانے ہم دوسروں کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں کہ اس نے یہ کیا ہے. اور اگر ہمیں کسی کی کوئی بری بات مطلب پتہ چل جائے تو ہم کبھی بھی اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ آیا یہ واقعی صحیح ہے یا غلط ہے.
ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم پہلے اس کو چیک کریں کہ واقعی اس بات میں صداقت ہے یا نہیں، پھر ہم کسی دوسرے کو بتائیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو بری بات ہوتی ہے اس کا فوراً یقین کر لیتے ہیں، لیکن جو اچھی بات ہوتی ہے اس کا کبھی یقین نہیں کرتے. اور لاسٹ ٹائم میں نے بھائی جشوا کی مثال بھی دی تھی کہ اگر بھائی جشوا کے بارے میں کوئی آپ کو اچھی بات بتاؤں کہ انہوں نے 50,000 لوگوں کو 500 پاؤنڈ دیے، تو آپ کہیں گے لو جی ہو سکتا. لیکن اگر میں کہوں کہ کل بھائی جشوا نے چرچ میں یہ برا کام کیا ہے، تو آپ کہیں گے ہاں ایسا ہی ہوا. کیوں؟ کیونکہ ہم برائی کو زیادہ قبول کرتے ہیں، اچھائی کو نہیں. ہم اچھائی کو یقین کرنے کے لیے سوال کریں گے، اتنے لوگوں کو پیسے دینے کے لیے اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ سب سے پہلے ہم یہ سوچیں گے کہ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے. لیکن برائی کو بیان کرنے کے لیے ہم کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، کتنا ہونا چرچ میں، ہر ٹائم چرچ میں سے بڑھیا رہتا ہے. ہاں جی. پھر نیگیٹیولی ہم یہ بھی سوچیں گے اگر اس نے لوگوں کو پیسے دیے تو مجھے کیوں نہیں دیے، مجھے تو نہیں دیے، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کو بھی نہیں دیے. ٹھیک ہے، بیکاز آور مائنڈ از مور نیگیٹو دین پازیٹیو. ہم پازیٹیوٹی کو کم ایکسیپٹ کرتے ہیں لیکن نیگیٹیوٹی کو بڑی جلدی کے ساتھ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو اس لیے میرے عزیزو، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہم دنیا سے الگ ہیں، ہم مختلف ہیں. اگر ہم بھی دنیا کے طریقے کی طرح سوچیں گے، دنیا کے طریقوں کی طرح کام کریں گے، تو پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں. پھر لوگ کہیں گے اچھا تھی چرچ جاندے ہو، چرچ نہیں جاندے، تہاڈی زندگی سے ساڈی زندگی تو کوئی فرق نہیں گا. تو میرے عزیزو، خدا نے مجھے اور آپ کو نور اور نمک بنایا ہے. اور میں ہمیشہ یہ لفظ کہتا ہوں، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کبھی ایسا کوئی کلام ہوا ہو جس میں نے نور اور نمک کا ذکر نہ کیا ہو. کیوں؟ کیونکہ وی آر ڈفرنٹ فرام ادرس. ہم مختلف ہیں اور ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. دنیا کے لوگ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہیں. اگر ہم میں اور دنیا کے لوگوں میں کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا تو پھر ہمارا خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا کیا فرق پڑتا ہے؟ نتھنگ. دنیا کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنے اندر ایک فرق لے کر آئیں، ایک تبدیلی لے کر آئیں، اور وہ تبدیلی جو ہے وہ دوسروں کو نظر بھی آئے. کین یو سے آمین؟ پھر اس کے بعد 9ویں آیت، اس کو میں آپ کے لیے دوبارہ سے پڑھنا چاہتا ہوں. پلیز سنیں ذرا. کلام مقدس میں لکھا ہے، لیکن مقرب فرشتہ میکائیل نے موسیٰ کی لاش کی بابت ابلیس سے بحث و تکرار کرتے وقت لان تان کے ساتھ اس پر نالش کرنے کی جرت نہ کی. اس کو غور سے سنیں، اس نے جرت نہیں کی، ٹھیک ہے، بلکہ یہ کہا کہ خداوند تجھے ملامت کرے. خداوند تجھے ملامت کرے. یہاں پر ہم خداوند کے اختیار کی بات کو دیکھتے ہیں. کلام مقدس بیان کرتا ہے، سوری ناٹ، دس از ناٹ ان دی ورڈ آف گاڈ، بٹ ایکچولی یہ جو ہے جو اپوکریفا بکس ہیں اس میں سے لیا گیا ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں اس کا ذکر نہیں ہے. پوری بائبل کو آپ پڑھ کر دیکھ لیں. اس کا مقرب فرشتہ کا موسیٰ کی لاش کے اوپر بحث و تکرار کرنا ابلیس کے ساتھ، اس کا بائبل میں ذکر نہیں ہے. لیکن جو اپوکریفا بکس ہیں اس میں اس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ جو کوٹ کیا گیا ہے یہ اپوکریفا بکس سے لیا گیا ہے. اوکے، یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں کہ جب موسیٰ مر گیا اور ابلیس موسیٰ کی لاش کو لینے کے لیے آیا تو کلام مقدس بلکہ اپوکریفا بکس بتاتی ہیں کہ میکائیل فرشتے نے آ کر ابلیس کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کیا اور اس کو لاش کو لینا چاہا. تو کلام یہاں پر ہم اس خط میں پڑھتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں کہ میکائیل فرشتے کے پاس اختیار تھا. ہی ہیڈ اتھارٹی. وہ آرچ اینجل ہے، وہ لوسیفر کے بعد اب سب سے زیادہ اس کے پاس اختیار ہے آسمان کے اوپر. ٹھیک ہے، لیکن اس نے اپنے اختیار کو اپنے پاس رکھتے ہوئے اس کے باوجود اس نے ابلیس کو ملامت نہیں کیا. اس نے اس کو برا بھلا نہیں کہا، اس کو اس نے غلط نہیں کہا، بلکہ اس نے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کا ڈر اور خوف ہوتے ہوئے ایسے بہیو کیا جیسے خدا کرتا. اس نے کہا کہ خداوند تجھ پر لان تان کرے، یعنی خدا تجھ پر جو بھی اس نے کرنا وہ تیرے ساتھ کرے، نہ کہ میں تجھے کچھ کہوں. تو اس لیے میرے عزیزو، یہاں پر ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے سیکھنے کے لیے کہ ہم دوسروں کے لیے کچھ بھی فیصلہ کرنے سے پہلے، کچھ بھی ان کے بارے میں کہنے سے پہلے خدا کو کہیں کہ خدا تو ان کی عدالت کر. اگر ہمارے ساتھ کوئی کچھ برا کرتا ہے نہ کہ ہم خود ہی کریں، آئی کہنے پہلے انہوں ویکھ لینا پھر خدا انہوں ویکھ لاں گا. تو میرے عزیزو، خداوند کلام مقدس میں یہاں پر اس خط میں یہودا بیان کرتا ہے کہ اس نے نالش کرنے کی جرت نہ کی. نالش پتہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ڈانٹنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، برا بلا کہنا. اس کی بھی اس نے جرت نہیں کی، بلکہ حالانکہ فرشتہ تھا وہ کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا؟
کر سکتا تھا، لیکن فرشتہ ہوتے اس نے اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو پھر مجھے اور آپ کو جو ہم انسان ہے اس سے کہیں زیادہ ہمیں اس ایسی باتوں سے گریز کرنے کی ضرورت ہے. کین یو سے آمین؟ اگلی بات جو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے فیصلہ جات خداوند پر چھوڑ دیں. جیسے میکائیل نے اپنا ڈیسیژن جو ہے وہ خدا پر چھوڑا کہ خدا ہی اس لوسیفر کو ٹریٹ کرے جیسا بھی اس نے کرنا ہے. تو میرے عزیزو، میکائیل نے خداوند کا ڈر اور خوف رکھتے ہوئے لوسیفر کو ملامت نہیں کی. تو میرے عزیزو، مجھے اور آپ کو بھی یہ جرأت نہیں ہے کہ ہم کسی کو برا بلا کہیں، ہم کسی کے خلاف کوئی بات کریں یا ہم کوئی ایسا کام کریں جو خدا کے جلال کے منافی ہو. کین یو سے آمین؟ 10ویں آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، مگر یہ جن باتوں کو نہیں جانتے. اب یہاں پر وہ جھوٹے استادوں کی طرف پھر آ گیا ہے. ٹھیک ہے، آلریڈی میں ان جھوٹے استادوں کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے، جو کہ ہم نے آیت 4 میں دیکھا تھا. اب وہاں پر پھر اس کو طرف وہ لنک کر کے وہ کہتا ہے، مگر یہ جن باتوں کو نہیں جانتے ان پر لان تان کرتے ہیں، اور جن کو بے عقل جانوروں کی طرح طبعی طور پر جانتے ہیں ان میں اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں. میرے عزیزو، یہاں پر لکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں، آلودہ کرتے ہیں. خداوند چاہتا ہے کہ ہم کبھی بھی گناہ کی طرف نہ جائیں. جانوروں کے اندر کوئی سمجھ نہیں ہے، اور ہم زبور میں بھی اکثر یہ گاتے ہیں کہ نہ ہو کوڑیاں کھچرا وانگر توں، کہ کچھ بھی نہیں ہے سمجھو نہ نو. یاد رکھے، خدا نے ہمیں جانوروں سے بڑا بنایا ہے، خدا نے ہمیں جانوروں سے زیادہ افضل بنایا ہے، خدا نے جانوروں سے زیادہ ہمیں عقل، فہم اور دانائی دی ہے. تو خداوند چاہتا ہے کہ ہم ان کی طرح اپنی لا علمی میں گناہ میں زندگی بسر نہ کریں، کیونکہ گناہ جو ہے وہ ہمیں تباہی اور بربادی کی طرف لے جائے گا. اور یاد رکھے، گناہ کی وجہ سے ہم کبھی بھی بری نہیں ہوں گے، ہمیں گناہ کی سزا ضرور ملے گی، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا گنہگار کو ہرگز بری نہ کرے گا. خدا کبھی بھی گنہگار سے کو کنارہ نہیں کرے. اسے یہ نہیں کہے گا چل خیر ہے یار، کوئی گل نہیں، تو گناہ کر لیا، چل میں تیرا پیار کرنا وا، تیری محبت وچ میں تینوں معافی دے دینا. نو، یاد رکھے خدا محبت ہے، لیکن محبت کے ساتھ ساتھ خدا ایک عادل منصف بھی ہے. خدا اپنی محبت میں، اپنی شفقت میں اپنی محبت آپ کے اوپر نچھاور کرتا ہے، لیکن وہ ایک عادل منصف، وہ ایک عادل بادشاہ ہونے کے ناطے وہ انصاف بھی کرتا ہے، اور وہ کبھی انصاف کا قتل نہیں کر سکتا. اسی لیے اس نے اپنے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو بھیجا ہے، تاکہ جب وہ انصاف کی سیٹ پر بیٹھے تو وہ آپ کو اپنے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے پاک خون کی وجہ سے آپ کو معاف کر کے آپ کو بحال کر سکے. لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس کفارے کو قبول نہیں کرتے ہیں، اگر اس فضل کو قبول نہیں کرتے ہیں، اگر ہم خداوند کے اس رحم کو اپناتے نہیں ہیں اور اس رحم کے متحد زندگی بسر نہیں کرتے ہیں، تو پھر یاد رکھیں میرے عزیزو، اس سے زیادہ اور بڑی کوئی تباہی اور بربادی کی بات نہیں ہے کہ ہم جانتے بوجھتے ہوئے آگ میں کود پڑے. اور جو شخص آگ میں کودتا ہے وہ بچ جاتا ہے نا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں بچتا وہ. تو میرے عزیزو، دھوکہ نہ کھائیں، فریب نہ کھائیں، گمراہ نہ ہوں، کیونکہ خدا نے اپنا کلام اسی لیے ہمیں دیا ہے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے اپنی زندگیاں اس کلام کے مطابق ڈھالیں. اور ہمارا پتہ کیا حال ہے؟ ہم اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق ڈھالنے کی بجائے ہم چاہتے ہیں کہ خدا کا کلام ہماری مرضی کے مطابق ڈھالے. اور ہم یہ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں پادریوں سے کہ جیسا ہم کلام سننا چاہتے ہیں ویسا ہی وہ کلام سنائیں. اگر کوئی کلام ادھر ادھر تھوڑا سا ہو جائے تو پھر پادری کی شامت آ جاتی ہے، ہم اس کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کی قدر کریں. جب تک آپ خدا کے کلام کی قدر کریں گے، خدا آپ کو بلندیوں پر لیتا جائے گا. لیکن جب آپ خدا کے خادم کے بارے میں اور خدا کے کلام کے بارے میں بولنا شروع کریں گے، اسی وقت آپ کی تنزلی شروع ہو جائے گی. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے جو خدا کے خادم کے بارے میں بولتا ہے یا خدا کے لوگوں کے بارے میں بولتا ہے جو خدا کی خدمت کرتے ہیں، وہ خدا کی آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے. اور کبھی دیکھا کبھی آنکھ میں کوئی چھوٹا سا تنکا بھی چلا جائے تو کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. تو ایسا ہی بیہیو جب آپ کسی خدا کے خادم کے بارے میں کرتے ہیں تو خدا کے ساتھ ایسا ہی فیل ہوتا ہے. ہی فیل پین کہ واٹ آر یو ڈوئنگ، کیا آپ فنی تھنگس آر ڈوئنگ، کہ کیا آپ کر رہے ہیں. تو اس لیے میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی طرح
نہ ہوں اور اپنے آپ کو تباہ و برباد نہ کریں، کیونکہ جانوروں میں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کوئی عقل نہیں ہے، ان میں اتنی سمجھ نہیں ہے جتنی یہ سمجھ خدا نے مجھے اور آپ کو دی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، آج کل خداوند کا شکر ہے سوشل میڈیا کے لیے، جس کے ذریعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، سوشل میڈیا پہ میں نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ہم انسان بھی ایسا نہیں کرتے۔ میں نے دیکھا ہے کتا اور بلی یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایسا ہی ہے نا، کبھی بھی ساتھ نہیں تھے، لیکن میں نے یوٹیوب پہ دیکھا کتے اور بلیاں اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شیر لائن جو ہے وہ ایک، اس کو وحشی درندہ کہتے ہیں ہم لوگ، جانور کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ انسانوں کے ساتھ گلے ملتا ہے، پیار کرتا ہے، بلیوں کی طرح ان کے ساتھ رہتا ہے۔ جانوروں نے اتنا کچھ سیکھ لیا ہے، وہ اس ماحول میں اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں، جانور جو ہیں، لیکن ہم انسان، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح کے ماحول میں نہیں ڈھال پاتے۔ اگر ہمیں کسی دوسرے چرچ کے پادری کے ساتھ بٹھا دیا جائے یا کسی دوسرے چرچ کے کسی بندے کے ساتھ بٹھا لیا جائے نا، تو پھر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کریں کیا، ہم اتنا ایک دوسرے سے دور ہیں۔ تو میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس طرح کی ہر طرح کی نفرت کی دیواروں کو گرا کر خدا کے ساتھ پیار، محبت، صلح، سلامتی، اتحاد اور یگانگت میں زندگی بسر کریں، تاکہ ہم اور ہمارے گھرانے خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینے کا باعث ٹھہرے۔ اور پھر اس کے بعد 11ویں آیت کو میں آپ کے لیے دوبارہ سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے، ان پر افسوس کہ یہ قائن کی راہ پر چلے اور مزدوری کے لیے بڑی حرص سے بلام کسی گمراہی اختیار کی اور کورا کی طرح مخالفت کر کے ہلاک ہوئے۔ یہاں پر 3 لوگوں کا ذکر ہے، اور آج تھوڑی دیر کے لیے میں ان 3 لوگوں کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ٹائم ہوا تو ڈیفینیٹلی وی ول فنش دس ورس، ادروائز اس آیت کو دوبارہ ہم اگلے ہفتے میں پھر دوبارہ سے دیکھیں گے۔ 11ویں آیت میں پہلا شخص جس کا ذکر ہے وہ ہے قائن۔ لکھا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جن کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ قائن کی راہ پر چلے ہیں۔ اور قائن کی راہ کیا تھی؟ قائن کی راہ جو ہے وہ تباہی اور بربادی کی طرف تھی۔ وہ قاتل ہوا اپنے ہی بھائی کا، اور یاد رکھیں سب سے پہلا جو قتل ہے وہ مذہب کے نام پر ہی کیا گیا تھا۔ دونوں بھائیوں نے اپنی آفرنگز خداوند کے سامنے پیش کی، خداوند کے حضور میں ہدیے لے کر آئے، اور پھر بعد میں اس بات پر لڑنے لگ گئے کہ کس کا ہدیہ قبول ہوا اور کس کا ہدیہ قبول نہیں ہوا۔ جس کا ہدیہ قبول ہوا وہ خوش ہوا، جس کا ہدیہ قبول نہیں ہوا وہ ناراض ہو گیا، اور جس کا قبول ہوا، جس کا قبول نہیں ہوا، اس نے اس دوسرے کو جا کر قتل کر دیا۔ آج یہی جنگ جو ہے بہت ساری کلیسیاؤں میں چل رہی ہے، خاندانوں میں چل رہی ہے، کہ کون خدا کے ساتھ ہے، کون خدا کے ساتھ نہیں ہے، کون خدا کا منظور نظر ہے اور کون خدا کا منظور نظر نہیں ہے، کس کے ساتھ خدا پیار کرتا اور کس کے ساتھ خدا پیار نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں ہمیں دوسروں پر نگاہ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں اپنے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اگر قائن اپنے اندر جھانکتا کہ کیوں میرا ہدیہ قبول نہیں ہوا، کیوں میری نظر خدا کے سامنے مقبول نہیں ٹھہری، تو یقینی طور پر اس کی زندگی بدلتی، اور وہ بھی اپنے آپ کو اس طرح خدا کے سامنے راست پیش کرتا کہ وہ بھی خدا کو پسند آ جاتا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے مجھ سے اور آپ سے کہ ہم قائن کی راہ پر نہ چلیں، ہم دوسروں کے اوپر نگاہ نہ کریں، بلکہ اپنے اوپر دیکھیں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اور پھر دوسروں کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، جیسے قائن نے اپنے ہی بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا اور اس کو فریب کے ساتھ باہر کھیتوں میں لے گیا، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے وہاں پر جا کر اس کو قتل کر دیا۔ اور جب خدا نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ کیا میں اپنے بھائی کا کیا ہوں؟ محافظ ہوں۔ کیا میں اس کا ذمہ دار ہوں؟ کیا وہ میری ذمہ داری ہے؟ وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ بڑا ہے، بالغ ہے، وہ جانے اور اس کا کام جانے، مجھے کیا؟ بہت دفعہ میرے عزیزو ہم اپنی ذمہ داریوں سے جی چراتے ہیں، تو خدا نہیں چاہتا کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے جی چرائیں، بلکہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو دیانتداری اور وفاداری کے ساتھ سر انجام دیں، تاکہ ہماری ذمہ داریوں کے وسیلے سے، ہمارے کاموں کے وسیلے سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کلام مقدس میں لکھا کہ اگر کوئی شخص خداوند کے نام پر کسی دوسرے شخص کو 1 گلاس پانی پلائے گا تو اس کا اجر ہرگز نہیں کھوئے گا، لیکن اگر آپ اس سے زیادہ کرتے ہیں تو کیا آپ اس اجر کو کھوئیں گے جو آپ نے خداوند کے لیے کیا ہے؟ ہرگز نہیں میرے عزیزو۔ ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ صرف اگر آپ پلپٹ سے کلام ہی سنائیں گے تو ہی آپ کو برکت ملے گی۔ آپ چھوٹے چھوٹے کام کر کے بھی
اتنی ہی برکت حاصل کر سکتے ہیں جتنی کہ پلپٹ پر کھڑے ہو کر کلام سنا کر یا ورشپ لیڈ کر کے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں برکت جو ہے وہ خداوند کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ جتنی زیادہ آپ اس کی تڑپ رکھیں گے، جتنی زیادہ آپ اس کی خواہش رکھیں گے، اتنی ہی زیادہ آپ کو ملے گی، لیکن جتنی زیادہ آپ کم اس کی خواہش کریں گے اتنی ہی کم آپ کو ملے گی۔ کیونکہ یسوع مسیح نے جب بھی کبھی بھی کسی کو بھی شفا دی، کسی کے لیے بھی کچھ بھی کیا، تو اس نے کہا جا تیرے ایمان کے موافق تیرے لیے ہو۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں خدا ہمارے ایمان کے موافق ہمارے لیے کام کرنا چاہتا ہے، اور زبور پہلے اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ تو مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری برکت کے لیے تجھے، تیری ملکیت کے لیے تجھے دوں گا۔ تو میرے عزیزو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر قناعت نہ کریں، ہیو اے بگ ڈریمز، بگ ویژن اینڈ بگ گولز، کیونکہ خدا آپ کے لیے بڑی رویا رکھتا ہے، خدا کے پاس آپ کے لیے بڑے بڑے خواب ہیں، خدا آپ کے لیے بڑی سوچ رکھتا ہے، خدا آپ کے لیے بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے خدا کو لمیٹڈ نہ کرے کہ وہ آپ کے لیے صرف چھوٹے چھوٹے ہی کام کرے۔ خدا آپ کے لیے چھوٹے کاموں کے ساتھ ساتھ بڑے جلالی کام بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کا انحصار آپ کے ایمان، آپ کے توکل اور آپ کے بھروسے کے اوپر ہے۔ جو آپ خداوند کو کرنے کے لیے کہیں گے وہ آپ کو کرے گا، وہ آپ کے لیے کرے گا بھی۔ جو آپ کہیں گے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ سوری اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یا اب میں کمزور ہو گیا ہوں، یا اب مجھ میں اتنی طاقت نہیں رہی، یا اب میں ایسا نہیں کر سکتا۔ God is still as strong as he was۔ وہ قوت اور قدرت سے معمور خدا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو گمراہ نہ ہوں، فریب نہ کھائیں۔ دوسرا شخص جس کا ہم اس آیت میں ذکر دیکھتے ہیں وہ ہے بلعام کی گمراہی اختیار کی۔ آپ اس کی ساری سٹوری کو گنتی کی کتاب اس کے 22ویں باب کی پہلی آیت سے لے کر 24ویں باب کی 19ویں آیت تک اس پوری لائف سٹوری کو آپ پڑھ سکتے ہیں بلعام کی۔ دی بک آف نمبرز چیپٹر 22 starting from verse 1 to chapter 24 verse 19 تک۔ اور کسی کو معلوم ہے کہ بلعام یہ ہے کون تھا؟ پروفٹ تھا، اور اوکے لیٹس آئی تھنک اس حوالے کو اچھا ہوگا کہ اگر ہم لوگ پڑھ لیں۔ یاد رکھیں بلعام کو اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ نبی تھا، ٹھیک ہے؟ بلعام جو ہے he was not a prophet۔ بلعام جو ہے وہ ایک جادوگر اور ایک نجومی شخص تھا جو نجوم نکالنے والا تھا۔ آئیے اس کے لیے دیکھیں کلام مقدس میں سے یشوع کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی 22ویں آیت۔ اور بہور کے بیٹے بلعام کو بھی جو نجومی تھا بنی اسرائیل نے تلوار سے قتل کر کے ان کے مقتولوں کے ساتھ ملا دیا تھا۔ یاد رکھیں یہ ایک جادوگر اور نجومی شخص تھا، اور بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بلعام کی طرح زندگی گزارتے ہیں، ہم دکھاتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ ہیں۔ یہ بلعام جو ہے he presented himself as a prophet، اس نے اپنے آپ کو ایک نبی کی طرح دوسروں کے سامنے پیش کیا ہوا تھا، کیونکہ یہ جو کہتا تھا وہ ہو جاتا تھا، جو کہتا تھا ہو جاتا، کیونکہ یہ فال نکالنے والا شخص تھا، یہ نجوم نکالنے والا شخص تھا، نجومی تھا اور جادوگر تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے بھی اس کے بارے میں بھی، بلکہ اچھا ہوگا اگر اوکے آئی تھنک اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ ہم اس کو پڑھ سکیں، لیکن آپ جب گھر جائیں تو واپس جا کر اس حوالے کو ضرور تھوڑا پوری سٹوری کو ضرور پڑھیے گا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کلام مقدس میں سے کہ مواب کا جو بادشاہ تھا اس نے سنا کہ جو کچھ یہ بلعام کہتا ہے وہ سچ ثابت ہو جاتا ہے، تو اس نے بلعام کو اجرت پر بلایا، اس کو لالچ دیا کہ میں تجھے اتنے پیسے دوں گا، تو آ اور بنی اسرائیل کے اوپر لعنت کر۔ تو اس نے کہا کہ میں اگر میرے دیوتا جو مجھے کہیں گے میں وہی کروں گا۔ وہ کہتا ہے فال نکالتا ہے اور اس کو فال میں آتا ہے کہ نہیں نہ جانا، ٹھیک ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے خدا سے دیوتا سے پوچھا، اس نے کہا کہ نہیں جانا، تو میں نہیں جاؤں گا۔ وہ انکار کر کے بھیج دیتا ہے بادشاہ کو۔ پھر دوسری دفعہ بادشاہ جو ہے نا وہ اور بڑی انعام کے ساتھ اس کو اپنے لوگوں اس کے پاس بھیجتا ہے، تو وہ بھی پھر کہتا ہے اچھا پہلے مجھے اپنے خداون سے، اپنے آقاؤں سے، اپنے خداؤں سے پوچھ لینے دے۔ تو پھر وہ پوچھتا ہے اور وہ فال نکالتا ہے، تو اس کو جواب ملتا ہے کہ نہ جانا، کیونکہ بیہائنڈ دی اسکرین یہوہ خدا اس کے پیچھے کام کر رہا تھا، کیونکہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ بنی اسرائیل پر جا کر قرض کرے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ there is power in our words۔ خدا نہیں چاہتا کہ خدا کے لوگوں کے خلاف خدا کسی کو اجازت دے کہ ان کے ساتھ وہ بول بھی سکے ان کے خلاف۔ اور پھر تیسری دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مواب کا بادشاہ اس کو ایک بڑے انعام کے ساتھ بھیجتا اور اس کو وزارت
آفر کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے. اور 3 دفعہ وہ قرض کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن 3 دفعہ خدا جو ہے وہ اس کو روک دیتا ہے اور وہ بنی اسرائیل کے اوپر قرض نہیں کر پاتا. اور بلعام جو ہے وہ لالچ کی خاطر بنی اسرائیل پر لعنت کرنے کے لیے چلا گیا. آئیے ذرا اس کو دیکھیں, گنتی کی کتاب اس کے 22ویں باب میں. آئی نو کہ یہ ایک لمبا حوالہ ہے, لیکن اچھا ہوگا کہ اگر ہم لوگ پڑھ لیں تاکہ ہم اس چیز کو صحیح طریقے سے سمجھ بھی پائیں, کیونکہ فائدہ نہیں ہے اگر ہم چیز کو سمجھیں نا. اگر آپ اس پورے باب کو پڑھ کر دیکھیں تو جہاں جہاں پہ لکھا ہے نا خداوند مجھ سے کہے گا, خداوند, تو یہاں پر ایکچولی خداوند ہمارے جو رانگ ٹرانسلیشن ہے اس کے لیے گاڈس لکھا ہوا ہے, جی اسمال گاڈس, ناٹ ود کیپٹل جی کے ساتھ. اور جب اسمال جی کے ساتھ گاڈ آتا ہے تو ہم اس کو دیوتا کہتے ہیں, دیوی چھوٹے خدا جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پر خدا نہیں ہے. تو اس حوالے میں تقریباً 8 دفعہ جو ہے بلعام جو ہے وہ گاڈ ورڈ یوز کرتا ہے, جس کے لیے ہمارا ترجمہ جو ہے وہ خداوند کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. اور جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ اس کی سمجھ بھی آئے گی. بلکہ میں اس کو 4تھی آیت سے پڑھتا ہوں, اور جہاں جہاں پہ دیوتا آئے گا I will mention it to you, okay. سو موابیوں نے مدیانی بزرگوں سے کہا کہ جو کچھ ہمارے آس پاس ہے اسے یہ انبوا ایسا چٹ کر جائے گا جیسے بیل میدان کی گھاس کو چٹ کر جاتا ہے. یہاں پر وہ بنی اسرائیل کے بارے میں بتا رہا ہے, ٹھیک ہے. اس وقت بلق بن صفور موابیوں کا بادشاہ تھا. سو اس نے بہور کے بیٹے بلعام کے پاس فتور کو, جو بڑے دریا کے کنارے اس کی قوم کے لوگوں کا ملک تھا, قاصد روانہ کیے کہ اسے بلا لائیں, اور یہ کہلا بھیجا کہ دیکھ ایک قوم مصر سے نکل کر آئی ہے, ان سے زمین کی سطح چھپ گئی ہے, اب وہ میرے مقابل ہی آ کر جم گئے ہیں. سو اب تو آ کر میری خاطر ان لوگوں پر لعنت کر, کیونکہ یہ مجھ سے بہت قوی ہیں. یہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ آ کر تو ان کے اوپر میری طرف سے لعنت کر, کیونکہ یہ مجھ سے زیادہ زور آور ہیں. پھر ممکن ہے کہ میں غالب آؤں اور ہم سب ان کو مار کر اس ملک سے نکال دیں, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ صرف اور صرف لعنت کے وسیلے سے میں ان کے اوپر غالب آ سکتا ہوں, ویسے نہیں. پھر آگے لکھا ہے 6 آیت میں, کیونکہ یہ میں جانتا ہوں کہ جسے تو برکت دیتا ہے اسے برکت ملتی ہے. اب یہ وہ بلق کے بارے میں بتا رہا ہے, ٹھیک ہے. بلق اس کا ایک ریپوٹیشن تھی, اور وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ جسے تو برکت دیتا ہے اسے برکت ملتی ہے, اور جس پر تو لعنت کرتا ہے وہ ملعون ہو جاتا ہے. یہ اس بادشاہ کا فیتھ تھا اس کے بارے میں, بلعام کے بارے میں. سو لکھا آگے 7ویں آیت میں, سو مواب کے بزرگ اور مدیان کے بزرگ فال کھولنے کا انعام ساتھ لے کر روانہ ہوئے. یاد رکھیں یہ فال کھولنے والا شخص تھا, میجک ورکر تھا, اور اس کو پتا کہتے تھے کہ اس کی جو انعام ہے وہ ساتھ لے جاتا ہے, تاکہ یہ ہمارے لیے جب فال کھولے تو ہمیں پتا چل جائے کہ, اور پھر ہم اس کو وہ انعام دے کر, ریوارڈ دے کر واپس لوٹائیں. آگے لکھا ہے, اور بلعام کے پاس پہنچے اور بلق کا پیغام اسے دیا. اس نے ان سے کہا کہ آج رات تم یہیں ٹھہر جاؤ. وہ کہتا ہے کہ آج رات تم یہیں پہ ٹھہرو گے, رات کو میں جادو کر کے وہ پوچھوں گا دیوتاؤں سے, ٹھیک ہے. آگے لکھا ہے یہاں پر, اور یہاں پر اب جو خداوند لفظ ہوا اس کے لیے دیوتا ہے, لکھا ہے یہاں پر, ان سے کہا کہ آج رات تم یہیں ٹھہرو, اور جو کچھ خداوند مجھ سے کہے گا اس کے مطابق میں تم کو جواب دوں گا. یہاں پر خداوند لکھا ہے, لیکن ایکچولی ورڈ یہ ہے کہ جو کچھ دیوتا مجھ سے کہے گا اس کے مطابق میں تم کو جواب دوں گا. چنانچہ مواب کے عمرہ بلعام کے ساتھ ٹھہر گئے, اور خداوند نے بلعام کے پاس آ کر کہا تیرے ہاں یہ کون آدمی ہیں. اور یہاں پر یہ لفظ خدا جو ہے یہاں پر یہ یہوے نہیں ہے خدا, ٹھیک ہے. لکھا آگے کہ بلعام نے خدا سے کہا کہ مواب کے بادشاہ بلق بن صفور نے میرے پاس کہلا بھیجا ہے کہ جو قوم مصر سے نکل کر آئی ہے اس سے زمین کی سطح چھپ گئی ہے, سو تو اب آ کر میری خاطر ان پر لعنت کر, پھر ممکن ہے کہ میں ان سے لڑ سکوں اور ان کو نکال دوں. خدا نے بلعام سے کہا کہ تو ان کے ساتھ مت جانا. اب یہاں پر جو گاڈ ہے وہ کیپٹل جی والا گاڈ ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر خدا ہے جو یہوے ہے, ٹھیک ہے. لکھا ہے یہاں پر, خدا نے بلعام سے کہا کہ تو ان کے ساتھ مت جانا,
تو ان لوگوں پر لعنت نہ کرنا اس لیے کہ وہ مبارک ہیں، اس لیے کہ وہ مبارک ہیں۔ بلعام نے صبح اٹھ کر بلق کے عمرہ سے کہا تم اپنے ملک کو لوٹ جاؤ کیونکہ خداوند نے مجھے تمہارے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اب یہاں پر لفظ جی اسمال جی لکھا ہے، دیوتا لکھا ہے کہ کیونکہ دیوتا نے مجھے تمہارے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اور مواب کے عمرہ چلے گئے اور جا کر بلق سے کہا کہ بلعام ہمارے ساتھ آنے سے انکار کرتا ہے۔ تب دوسری دفعہ بلق نے اور عمرہ کو بھیجا جو پہلوں سے بڑھ کر معزز اور شمار میں بھی زیادہ تھے۔ انہوں نے بلعام کے پاس جا کر اس سے کہا بلق بن صفور نے یوں کہا ہے کہ میرے پاس آنے میں تیرے لیے کوئی رکاوٹ نہ رہے کیونکہ میں نہایت اعلیٰ منصف پر تجھے ممتاز کروں گا۔ اب اس کو نا وہ ایک بڑا عہدہ آفر کرتے ہیں مال و دولت کے ساتھ ساتھ، اور جو کچھ تو مجھ سے کہے میں وہی کروں گا، سو تو آ جا اور میری خاطر ان لوگوں پر لعنت کر۔ تو بلق کیا آگے جواب دیتا ہے، لکھا ہے بلعام نے بلق کے خادموں کو جواب دیا اگر بلق اپنا گھر بھی چاندی اور سونے سے بھر کر مجھے دے دے تو بھی میں خداوند اپنے خدا کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتا کہ اسے گھٹا کر یا بڑھا کر مانوں۔ یہاں پر ہی از بیکمنگ اے ویری ریلیجیس پرسن۔ اب یہاں پر وہ ورڈ اسمال جی دیوتا استعمال کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ اگر تو اپنا سارا گھر بھی کمرہ بھی مجھے سونے اور چاندی سے بھر کر دے دے تو بھی میں اپنے دیوتا کے حکم سے تجاوز نہیں کروں گا، اسے نہ گھٹاؤں گا اور نہ بڑھاؤں گا۔ He was presenting himself a very righteous man کہ وہ اپنے دیوتاؤں کے اختیار میں ہے۔ آگے لکھا ہے اب تم بھی آج رات یہیں ٹھہرو تاکہ میں دیکھوں کہ خداوند مجھ سے اور کیا کہتا ہے۔ اور خدا نے رات کو بلعام کے پاس آ کر اس سے کہا اگر یہ آدمی تجھے بلانے کو آئے ہوئے ہیں تو اٹھ کر ان کے ساتھ جا، مگر جو بات میں تجھ سے کہوں اسی پر عمل کرنا۔ اب جب اسے ایک بڑا منصف عہدہ جب آفر کیا جاتا ہے تو اس کو جواب بھی ہاں میں مل جاتا ہے اور وہ ان کے ساتھ چلنے کے لیے راضی بھی ہو جاتا ہے۔ بلعام صبح کو اٹھا اور اپنی گدی پر زین کس کر مواب کے عمرہ کے ہمراہ چلا، اور اس کے جانے کے سبب سے خدا کا غضب بھڑکا اور خداوند کا فرشتہ اس سے مزاحمت کرنے کے لیے راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ اور اب یہاں پر جو خدا لفظ استعمال ہوا اس کے لیے کیپٹل جی ہے جس کا مطلب ہے یہوے، خدا، یعنی خدا خود اس کا مخالف ہوا۔ وہ تو اپنی گدی پر سوار تھا اور اس کے ساتھ اس کے 2 ملازم تھے، اور اس گدی نے خداوند کے فرشتہ کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے راستہ رو کے کھڑا ہے۔ تب گدی راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گئی اور کھیت میں چلی گئی۔ بلعام نے گدی کو مارا تاکہ اسے راستہ پر لے آئے۔ تب خداوند کا فرشتہ ایک نیچی راہ میں جا کھڑا ہوا جو پاکستان کے بیچ سے ہو کر نکلتی تھی اور اس کی دونوں طرف دیواریں تھیں۔ گدی خداوند کے فرشتہ کو دیکھ کر دیوار سے جا لگی اور بلعام کا پاؤں دیوار سے پچھا دیا اس نے پھر اسے مارا۔ تب خداوند کا فرشتہ آگے بڑھ کر ایک ایسے تنگ مقام میں جا کھڑا ہوا جہاں دہنی یا بائیں طرف مڑنے کی جگہ نہ تھی۔ پھر جو گدی نے خداوند کے فرشتے کو دیکھا تو بلعام کو لیے ہوئے بیٹھ گئی۔ پھر تو بلعام جھلا اٹھا اور اس نے گدی کو اپنی لاٹھی سے مارا۔ تب خداوند نے گدی کی زبان کھول دی اور اس نے بلعام سے کہا میں نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے کہ تو نے مجھے 3 بار مارا؟ بلعام نے گدی سے کہا اس لیے کہ تو نے مجھے چڑھایا، کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں تجھے ابھی مار ڈالتا۔ گدی نے بلعام سے کہا کیا میں تیری وہی گدی نہیں ہوں جس پر تو اپنی ساری عمر آج تک سوار ہوتا آیا ہے؟ کیا میں تیرے ساتھ پہلے کبھی ایسا کرتی تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ تب خداوند نے بلعام کی آنکھیں کھول دیں اور اس نے خداوند کے فرشتے کو دیکھا اور وہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے راستہ روک کے کھڑا تھا۔ اور اب یہاں پر جو 31ویں آیت میں جو خداوند استعمال ہوا ہے اس کے جو لیٹر ایل ہے وہ کیپٹل لیٹر ہے ایل، اور اس کیپٹل لیٹر جو ایل ہے وہ آقا، مالک اور منجی خداوند یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے،
اس نے اپنا سر جھکا لیا اور اوندا ہو گیا، اور خداوند کے فرشتہ نے اسے کہا کہ تو نے اپنی گدی کو 3 بار کیوں مارا؟ دیکھ میں تجھ سے مزاحمت کرنے کو آیا ہوں، اس لیے کہ تیری چال میری نظر میں ٹیڑھی ہے۔ اور گدی نے مجھ کو دیکھا اور وہ 3 بار میرے سامنے سے مڑ گئی، اگر وہ میرے سامنے سے نہ ہٹتی تو میں ضرور تجھ کو مار ہی ڈالتا اور اس کو جیتی چھوڑتا۔ بلعام نے خداوند کے فرشتے سے کہا، مجھ سے خطا ہوئی کیونکہ مجھے معلوم نہ تھا کہ تو میرا راستہ روکے کھڑا ہے۔ اگر اب تجھے برا لگتا ہے تو میں لوٹ جاتا ہوں۔ خداوند کے فرشتہ نے بلعام سے کہا کہ تو ان آدمیوں کے ساتھ چلا ہی جا، لیکن فقط وہی بات کہنا جو میں تجھ سے کہوں۔ بلعام بلک کے عمرہ کے ساتھ گیا۔ جب بلک نے سنا کہ بلعام آ رہا ہے تو وہ اس کے استقبال کے لیے مواب کے اس شہر تک گیا جو ارنون کی سرحد پر اس کی حدود کے انتہائی حصہ میں واقع تھا۔ تب بلک نے بلعام سے کہا، کیا میں نے بڑی امید کے ساتھ تجھے نہیں بلا بھیجا تھا؟ پھر تو میرے پاس کیوں نہ چلا آیا؟ کیا میں اس قابل نہیں کہ تجھے اعلیٰ منصف پر ممتاز کروں؟ بلعام نے بلک کو جواب دیا، دیکھ میں تیرے پاس آ تو گیا ہوں، پر کیا میری اتنی مجال ہے کہ میں کچھ بولوں؟ جو بات خدا میرے منہ میں ڈالے گا وہی کہوں گا۔ اور یہاں پر جو خدا کے لیے جی لکھا ہے وہ اسمال جی ہے۔ اب وہ اپنے دیوتا کو کہتا ہے، وہ ریفر کرتا ہے اپنے دیوتا کو، کہتا ہے کہ اب میرا جو دیوتا مجھ سے کہے گا میں وہی کہوں گا۔ اور بلعام بلک کے ساتھ چلا گیا اور وہ کریت حسرات میں پہنچے۔ بلک نے بیل اور بھیڑوں کی قربانی گزرانی اور بلعام اور ان عمرہ کے پاس جو اس کے ساتھ تھے قربانی کا گوشت بھیجا۔ اور دوسرے دن صبح کو بلک بلعام کو ساتھ لے کر اسے بہل کے بلند مقاموں پر لے گیا اور وہاں اس نے دور دور کے اسرائیلیوں کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ٹائم ہو چکا ہے، لیکن نیکسٹ ویک اس کو آگے ہم لوگ پڑھیں گے اور اس سٹوری کو آگے ہم لوگ جاری رکھیں گے۔ اور آئی بلیو کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم بلعام کی زندگی سے سیکھیں، اینڈ دیر از اے لاٹ آف تھنگس ٹو لرن فرام ہز لائف۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اس کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم سب اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں کہ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے اور خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والے بنیں۔ خداوند کائنات کے بادشاہ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو زندہ خدا ہے، تو بولنے والا خدا ہے اور سننے والے لوگوں کی تلاش میں ہے۔ اب آپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج تو نے ہم سے بولا ہے، ہم سے کلام کیا ہے، اور تو چاہتا ہے کہ خداوند خدا ہم تیرے کلام کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، اور خداوند خدا ہم اس طرح سے اپنی زندگیاں بسر کریں جو تیرے کلام کے عین موافق ہیں۔ خدا باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو ہمیں فضل دے کہ ہم جسم کی ناپاکی کو اپنی زندگیوں سے دور رکھیں، ہر طرح کے وہموں اور وسوسوں پہ کبھی نہ پڑیں، اور خداوند خدا بے جا کسی پر جھوٹا الزام نہ لگائیں، بلکہ خداوند خدا اپنے آپ کو دنیا کی اور جسم کی ہر طرح کی آلودگی سے پاک رکھتے ہوئے خداوند تیرے ساتھ دینا داری، وفاداری اور پاکیزگی میں اپنی زندگی بسر کریں، اور ہماری زندگیوں سے تیرے ہی نام کو عزت اور جلال ملے۔ خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اب آپ تو ہمیں فضل دے کہ ہم اپنے مرتے دم تک ہمیشہ اس روشنی میں زندگی بسر کریں اور ہم وہی کچھ کریں جو تیری نظر میں اچھا اور بھلا ہے۔ خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اور اس کلام کو خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے ان زندگیوں میں سیل کرتا ہوں، تاکہ ابلیس کبھی بھی اس کلام کو ان زندگیوں میں سے چرا نہ پائے، بلکہ تیرا ہی پاک یسوع نام ہم سب کی زندگیوں میں عزت اور جلال پائے، اور ہم وہی کچھ کریں جو تیری نظر میں اچھا اور بھلا ہے۔ تیری شکر گزاری کرتا ہوں اور یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین۔